تبدیلی سرکار کے صوبے میں تبدیلی کی لہر، علی امین گنڈا پور کی چھٹی، سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ کے پی بنانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ دینے کا اعلان، کہا وزارت اعلیٰ پی ٹی آئی کی امانت تھی، امانت واپس کر کے استعفیٰ دے رہا ہوں، سہیل آفریدی کو میری مکمل حمایت اور سپورٹ حاصل رہے گی، ہم بانی کی رہائی اور پارٹی پالیسی کے لیے ایک ہو کر آگے بڑھیں گے۔ بیرسٹر گوہر کی پارٹی میں فارورڈ بلاک بننے کی تردید، بولے کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر خیبر پختونخوا حکومت میں تبدیلی کی جا رہی ہے، علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے مستعفی ہونے کی ہدایت کر دی گئی، کل اپنا استعفیٰ گورنر کے پی کو بھجوائیں گے، علیمہ خان سے متعلق پھیلائی جانے والی باتیں بے بنیاد قرار، سلمان اکرم راجہ بولے کہ علی امین کو علیمہ خان سے متعلق بات کرنے کی سزا نہیں دی جا رہی، بانی نے علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کا فیصلہ اورکزئی واقعے کے بعد کیا جو اس تبدیلی کا محرک بنا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو ہٹائے جانے کے فیصلے پر رد عمل، سوشل میڈیا پر بیان میں کہا جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ سعودی عرب نے ہر مشکل اور آزمائش میں پاکستان کا ساتھ دیا، ہم حقیقی بھائی ہیں اور بھائی ہمیشہ بھائی کی مدد کو آتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ بھائی چارے پر مبنی تعلقات کی باقاعدہ شکل ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک سعودی بزنس کونسل سے خطاب، کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب مشترکہ کاروباری خواب حقیقت بنانے کے تعاون سے کام کر رہے ہیں، سعودی عرب ہمیں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، مل کر کام کریں تو عالمی برادری میں اپنی جگہ مضبوطی سے بنا سکیں گے۔ سعودی تاجروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں گی، وزیر اعظم پاکستان نے جن شعبوں پر زور دیا ہم بھی ان پر توجہ دے رہے ہیں، شہزادہ منصور بن محمد آل سعود کا پاک سعودیہ بزنس کونسل سے خطاب، کہا کہ سعودی وزراء کو پاکستان میں ممکنہ اسٹریٹجک منصوبوں سے آگاہ کیا، وزراء نے منصوبوں کی مکمل حمایت کی۔ پاک فوج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، بھارتی جارحیت کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دشمن کو دو ٹوک پیغام، فیلڈ مارشل کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات پر گہری تشویش، غیر ملکی سرپرستی میں دہشت گردی کے نیٹ ورکس کے خاتمے کا عزم، شرکا نے کہا کہ بھارت کے بیانات سیاسی مفادات کے لیے جنگی جنون پیدا کرنے کا تسلسل ہیں، بھارت کی جغرافیائی تحفظ کے مفروضے کو چکنا چور کر دیا جائے گا، بھارت کوئی نیو نارمل قائم کرنے کی کوشش کرے گا تو نیو نارمل سے مؤثر جواب ملے گا، شرکا کی دہشت گرد حملوں میں شہداء کے لیے فاتحہ خوانی۔ پاک فوج کے 2 افسران سمیت 11 بہادر جوان وطن پر قربان، اورکزئی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، فتنہ الہندوستان کے 19 خوارج جہنم واصل، آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگز کے شدید تبادلے میں ٹیم کی فرنٹ سے قیادت کرتے ہوئے لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق نے جام شہادت نوش کیا، سیکنڈ آن کمانڈر میجر طیب راحت بھی شہادت کے رتبے پر فائز، شہداء میں نائک، لانس نائک اور سپاہی رینک کے 9 دیگر اہلکار بھی شامل، شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور شہید میجر طیب راحت کی نماز جنازہ ادا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت۔ پاکستان کی سرزمین سے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا خاتمہ قریب ہے، شہداء کی قربانیاں قوم کے عزم اور اتحاد کی علامت ہے، صدر آصف علی زرداری کا اورکزئی میں شہید افسران اور جوانوں کو زبردست خراج عقیدت، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نڈر سپوتوں کی قربانیاں ہرگز رائے گاہ نہیں جائیں گی، بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیں گے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بولے کہ جوانوں نے اپنی قیمتی جانیں دے کر بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنایا۔
مخالفین کو کچھ نہ ملے تو نون سے شین نکالتے ہیں، نون میم اور شین سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مخالفین کو جواب۔ پاک پتن میں الیکٹرو بس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، 40 سال میں بڑے آئے، بڑی کوششیں ہوئیں لیکن ناکام رہے۔ ایسا کرنے والے پہلے بھی اپنے انجام کو پہنچے اور اب بھی پہنچیں گے۔ پنجاب کا پیسہ پنجاب کے عوام پر خرچ ہو رہا ہے۔ دوسرے صوبوں سے آنے والے کہتے ہیں کاش ہمارا صوبہ بھی ایسا صاف ہوتا۔ میرا پانی میری مرضی والی باتیں اچھی نہیں لگتی، کل خیبر پختونخوا بھی کہے گا کہ میرا ڈیم میری بجلی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ صوبائیت کو ہوا نہیں دینی چاہیے، نہروں کے معاملے پر اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے تھے۔ پنجاب حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر میں فی من گندم 3500 روپے میں خریدنے کا معاہدہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، آئندہ سال گندم کی خریداری کا جامع پلان تیار۔ مریم نواز نے کہا کاشتکار ہمارے بھائی ہیں، ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ عوام کو بھی سبسڈی ملنی چاہیے اور کسان کو بھی سبسڈی ملنی چاہیے، لیکن حکومت دونوں طرف سے کسان کو بھی بیڑا غرق اس کا کیا اور پھر اس کے بعد عوام کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں اور پیکیجز کا اعلان کرتی رہتی ہیں سی ایم صاحبہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پنجاب میں کسان بچاؤ تحریک کا اعلان، گندم کا ریٹ 4500 روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ، کہا کہ مڈل مین کے بجائے کسانوں کو فائدہ پہنچایا جائے، آٹے کا مصنوعی بحران ختم کرنے کے لیے حکومتی اقدامات کرے، تمام سیلاب متاثرین کے قرض معاف کیے جائیں۔ شوگر ملز مالکان کا تعلق سیاست سے ہے، ان سیاستدانوں کا تعلق ہر صوبے ہر جماعت سے ہے۔ حکومتی عمل کی وجہ سے چینی کی قیمت دگنی ہو گئی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس، کہا کراچی کو آبادی کے لحاظ سے حق نہیں دیا جاتا، پیسے کہاں جاتے ہیں؟ صرف سندھ ہی نہیں، پورے پاکستان کا یہ حال ہے۔ چینی کی مسابقتی قیمتوں کے معاملے میں شوگر ملز کو بڑا ریلیف، کمپٹیشن کمیشن کو دوبارہ سماعت کا اختیار دینے کا فیصلہ، کل عدم جسٹس شکیل احمد اور جسٹس عامر فاروق پر مشتمل بینچ نے کیس دوبارہ ٹریبیونل مسابقتی کمیشن کو بھیج دیا۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات دسمبر کے آخری ہفتے میں ہوں گے، الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا۔ بلدیاتی انتخابات لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت ہوں گے، حلقہ بندیاں 2 ماہ میں مکمل کرنے پر زور، کل سے انتظامات شروع کرنے کے احکامات۔ کشمیری عوام کے تمام تحفظات کو دور کیا جائے گا، عوامی مفاد اور امن ہماری ترجیح ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا۔ آزاد کشمیر میں مذاکراتی عمل کی کامیابی پر حکومتی کمیٹی کو خراج تحسین، حکومتی کمیٹی کے ارکان سے ملاقات میں کہا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بھی معاملہ فہمی کا مظاہرہ کیا ہے، جس کے لیے وہ لائق تحسین ہے۔ جب تک کوئی نئی ترمیم نہیں آتی، موجودہ آئین ہی نافذ العمل ہے، ہمارے بس میں نہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پیچھے جائیں۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کے ریمارکس۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل حامد خان کی معاملے پر فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا، کہا فل کورٹ ترمیم کو کالعدم قرار دے تو یہ پہلے دن سے ختم تصور ہوگی۔ 26 نومبر احتجاج کے مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں تھانہ صادق آباد میں درج مقدمے کی سماعت ہوئی، علیمہ خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد، مزید سماعت 11 اکتوبر تک ملتوی۔
پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی نااہلی سے خالی ہونے والی قومی اسمبلی نشست پر ضمنی الیکشن کا اعلان. الیکشن کمیشن کا این18 ہری پور اور ضمنی انتخاب 23 نومبر کو کرانے کا اعلان. 15 سے 17 اکتوبر تک کاغذات نامزدگی کی وصولی ہوگی. 6 نومبر کو انتخابی نشانات الاٹ ہوں گے. گھوٹکی میں میرپور ماتھیلو پریس کلب کے جنرل سیکرٹری طفیل رند قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہو گئے. مقتول کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار بھتیجی واقعے کے خوف کی وجہ سے دم توڑ گئی. طفیل رند اپنے 2 بچوں اور بھتیجے کو اسکول چھوڑنے جا رہے تھے. مصر کے شہر شرم الشیخ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات کا تیسرا روز. مذاکرات کے تیسرے روز بھی بہت سے معاملات حل طلب. قطری وزیر اعظم اور امریکی ثالث مذاکرات میں شریک. ترک انٹیلیجنس چیف ابراہیم قالن کی قیادت میں وفد کی بھی شرکت. اسرائیلی انخلا کے نقشوں پر اختلاف برقرار. حماس کا 6 فلسطینی رہنماؤں کی رہائی پر اصرار. حماس کا مروان البرغوثی اور احمد سعادات سمیت قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ. یومیہ 400 ٹرک انسانی امداد غزہ میں داخل کرنے کی شرط بھی مطالبات میں شامل. اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں اور یرغمالیوں کی فہرستوں کا تبادلہ. خلیل الحیہ نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کی ضمانت کے بغیر ڈیل ممکن نہیں. امن کا سارا بوجھ صرف حماس یا فلسطینیوں پر ڈالنا ٹھیک نہیں. ترک صدر رجب طیب ایردوان نے واضح کر دیا. کہا کہ ٹرمپ کے منصوبوں کے باوجود اسرائیل امن کی راہ میں بنیادی رکاوٹ بنا ہوا ہے. اسرائیل کو امن کے لیے اپنے حملے بند کرنا ہوں گے. مصر میں غزہ جنگ بندی مذاکرات نہایت اہم ہیں. امید ہے کہ جلد اچھی خبر ملے گی. مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی غزہ جنگ بندی معاملے اور معاہدے کے لیے پر امید. بولے شرم الشیخ کی بات چیت سے حوصلہ افزا خبریں ملی ہیں. چاہتے ہیں کہ اس موقع کو ضائع نہ کیا جائے اور اسی مرحلے میں جنگ کا خاتمہ ممکن ہو. اسرائیل کا غزہ کے لیے امداد لے جانے والے فریڈم فلوٹیلا پر بھی حملہ. اسرائیلی بحریہ نے غزہ سے تقریباً 120 ناٹیکل میل کے فاصلے پر 3 جہاز قبضے میں لے لیے. اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق تمام کشتیوں اور ان کے سوار مسافر محفوظ ہیں اور انہیں وطن واپس بھجوانے کے لیے بندرگاہ منتقل کر دیا گیا ہے. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی دھمکیاں عوام کو نہ روک سکی. برطانیہ بھر میں فلسطین کے حق میں مظاہرے جاری. لندن کی سڑکوں پر ہزاروں شہریوں کا مارچ. مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں پورے لاطینی امریکہ میں زبردست مظاہرے. الخاص 2005 کے ہولناک زلزلہ میں شہید ہونے والے سب کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما. 8 اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے کو 20 سال مکمل. آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں دعائیہ تقاریب. 8:52 پر سائرن بجائے گئے. 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. کشمیر اور ہزارہ ڈویژن میں 7.6 شدت کے زلزلے میں 19,000 بچوں سمیت 87,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے تھے. میانمار میں مذہبی تہوار پر پیراگلائیڈر کی مدد سے بم حملہ. 24 افراد ہلاک، متعدد زخمی. حکام کے مطابق چونگ او ٹاؤن شپ میں لوگ فیسٹیول منانے کے لیے جمع تھے کہ ایک موٹر سے چلنے والے پیراگلائیڈر نے ہجوم پر 2 بم گرا دیے. In-swinging ball, it's got power on it, and it's over the line and it's in! And Arsenal are level in the tie! Cal Dente
She goes for goal, and what a goal it is from Mariona Caldente! اور यूएफा ویمنز چیمپئنز لیگ میں اسپینش کلب بارسلونا نے بائرن میونخ کو 7-1 سے رونڈ ڈالا. فرینچ کلب اولمپک لیون نے انگلش کلب آرسنل کے خلاف 2-1 سے فتح سمیٹ لی.